اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ قصص آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ زمین میں جنہیں ضعیف بنا دیا گیا ہے ہم انہی کو امام بنائیں گے اور انہیں زمین کا وارث بنائیں گے۔ اسی طرح سورہ انبیاء آیت نمبر 105 میں ارشاد ہے کہ لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ کہ ہم نے زبور میں یہ لکھ دیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم زمین کا وارث اپنے صالح بندوں کو بنائیں گے۔ سورہ مریم آیت نمبر 63 میں ارشاد فرمایا کہ تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا کہ ہم جنت کا وارث انہیں بنائیں گے کہ جو متقی ہوں گے۔ یہاں پر وراثتوں کا ذکر ہے، کبھی متقین کی وراثت کا، کبھی صالحین کی وراثت کا، کبھی مستضعفین کی وراثت کا، اور ہم جانتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی صالح اس کائنات میں نہیں گزرا، لہٰذا خالق اس کائنات کا خدا ہے، وارث محمد اور آل محمد علیہ السلام ہے۔ اور ہمارے برادر محترم جناب وجیہ الحسن صاحب نے اسی موضوع پر ایک نوحہ آمادہ کیا ہے کہ جس میں انہوں نے اس بات کا اظہار فرمایا ہے کہ کربلا کے شہید وہ ہمارے وارث ہیں۔ بے شک امام حسین علیہ السلام وارث ہیں، اور وہ جسے وارث بنا دیں اور جسے عطا کر دیں وہ وارث ہیں، تو یقیناً شہیدان کربلا میں سر فہرست ہیں۔ اللہ وارث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وارث، مولا علی وارث، بی بی وارث، امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام وارث، امام حسین علیہ السلام وارث، شہیدان کربلا وارث۔ اللہ عز و جل ان کی اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں امام حسین علیہ السلام کی شفاعت سے بہرمند فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔